سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا. عام طور پر سورج اور چاند گہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو. لیکن اگر لغت میں آپ ڈفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہیں. خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے. یاد رکھیں. اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیں، یہ سائنسی عقیدہ ہے. اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے. کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں. یاد رکھیں. تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں. کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے. ٹھیک ہے. ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے. ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی. یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے. لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے. جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورج اور چاند گہن تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ. اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں ہوں گے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے. اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، یہ مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو. اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے. اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے ہیں حاملہ عورت کو. اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے. جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح بربادی میں سمجھتے اور وغیرہ 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 عقائد. یاد رکھیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے. اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ یہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دل میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی ختم کر دے. تو بس یہ عقیدہ ہے. لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے. لیکن آگے جا کے ثابت ہو گیا. 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے. سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف. پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی ہے اس کی طرف. اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ میں، اپنے اطراف بھی گھومتا ہے، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے. وہ دنیا بھی کرے، چاند بھی، سب کر دیکھیں. تو سائنٹیفک ہے. تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے. تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
سورج گہن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی تو آپ کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے۔ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا، اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے۔ جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔ اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ سے پڑھی۔ آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر۔ تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنی پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں۔ کتنا سائنٹیفک عقیدہ ہے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنتی کے تعلق سے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور کر دیں۔ سورج کی کیا حیت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آگ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے ایک میں، اور کئی ہوتے دن میں اس پہ ایسے اٹیک، مطلب بلاسٹ ہوتے اس کو سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دیں گے، ختم کر دیں گے، بجھا دیں گے۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا،
ٹھیک ہے، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور کہا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی، خسوف کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی، لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے اور اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے، عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچتی ہی نہیں۔ لمبی روایت، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دو رکوع، ایک ایک رکعت میں دو رکوع، مطلب دو رکعت چار رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے کیے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ کے بعد پھر دو سجدے اور پھر اس کے بعد سلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائی گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا چاہتے ہیں اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے۔ پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھایا گیا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت دیکھی، کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات تو بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دو صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں